اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سے جاندار پیدا کیے۔ ہر جاندار کی اپنی الگ الگ ضرورتیں اور اپنے الگ الگ تقاضے ہیں۔ ان تمام جانداروں میں کسی کو افضل، کسی کو برتر اور کسی کو کمتر، یہ اس وجہ سے کہنا مناسب نہیں ہے جب تک کہ ہم ان کے تعلق سے تمام حقائق سے واقف نہ ہو جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جانداروں کے تعلق سے ہمیں مکمل معلومات نہیں، لیکن ان تمام جانداروں میں انسان کو بقیہ جانداروں سے افضل مانا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ افضلیت کی بنیاد کیا ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو وہ بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور غالباً یہی وہ پہلو ہے جس کی بنیاد پر انسان دوسرے جانداروں پر افضل ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پر لوگوں کا یہ کہنا کہ انسان عاقل ہے، بقیہ جاندار عاقل نہیں، نصوص قرآن اور حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر جاندار اپنے ضرورت کو سمجھنے کے بقدر عقل رکھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انسان ناطق ہے، دوسرے جاندار ناطق نہیں، یعنی انسان بولتا ہے۔ اس کی تائید بھی ہم کو اور آپ کو نصوص سے نہیں ملتی، اس لیے کہ ہم اور آپ تمام لوگ دیکھتے ہیں دوسرے جاندار بھی بولتے ہیں اور ان کے ہم جنس ان کی زبانوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک تیسری چیز جو عام طور پر مشہور ہے وہ ہے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہم اور آپ یقیناً یہ مانتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہم کسی سند سے، کسی نص سے، قرآنی آیت اور حدیث سے اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو احسن تقویم، بہترین انداز میں انسان کو ہم نے پیدا کیا کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن انسان سب سے افضل ہے تمام اعتبارات سے۔ ہمیں کوئی صریح بات اس کے تعلق سے نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اس طور پر کہ ہمارے اندر اختیارات دونوں ہیں۔ ہم اس طور پر پیدا کیے گئے کہ اللہ نے ہمیں شیطانوں کی طرح اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اجازت دی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ مخلوق بنایا کہ صرف اللہ کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور شیطان نے تو اللہ کی نافرمانی کا عہد لیا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اسے دونوں پہلو دیے گئے، فرما برداری کا بھی، نافرمانی کا بھی، اور جو بندہ فرما بردار بن کر اللہ کے احکام کا پابند بن جائے وہ سب سے افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں کہی جاتی ہیں وہ نص سے ثابت ہیں یا نہیں، جب تک ہم ثابت نہ کر پائیں، جب تک ہم مطمئن نہ ہو جائیں، ہم اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل کہیں، شاید یہ مناسب نہیں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ بہت سے صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم انسان نہ ہو کر کوئی چرند و پرند یا کوئی پتھر ہوتے کہ حساب و کتاب کے مرحلے سے بچ جاتے۔ اور اگر یہ تمنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ کر رہے ہیں تو افضل ہو کر غیر افضل کی تمنا سمجھتے پڑے۔ اب یہاں پر ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے، کل سے ایک مسئلہ بہت زیادہ موضوع بحث ہے، شادی کی ضرورت کیوں؟ شادی کی ضرورت کیوں؟ نمبر ایک کہ شادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ شادی انسانوں اور جانداروں میں دوسرے تمام مخلوقات میں فرق کرنے والا۔ تمام جاندار انسانوں کو چھوڑ کر شادی نہیں کرتے، کسی ایک ہی جوڑے کے ساتھ پوری زندگی بسر نہیں کرتے،
اس شادی کے بعد ایک دوسرے کی ذمہ داری، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی نسلوں کے تئیں ذمہ داری یہ دوسرے جانداروں میں نہیں پائی جاتی، یہ پائی جاتی ہے تو صرف انسان میں، اور اگر انسان اس طور پر جیتا اور زندگی گزارتا ہے تو اسے افضل کہلانے کا حق ہے۔ تو شادی کی بنیادی ضرورت یہ انسان اور غیر انسانوں میں فرق کرتا ہے، لہذا ہم شرعی طور پر بیان کردہ نظام کے مطابق رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے اور اس کے تئیں ذمہ داریوں کو نبھانے کے پابند۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ شادی وہ عمل ہے جس کے تعلق سے قرآن میں دعاؤں کی تعلیم دی گئی، بہت سے انبیاء نے دعائیں کی۔ تیسری، یہ شادی سکون و اطمینان کا ذریعہ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں یہ ہے کہ تمہیں میں سے جوڑا بنایا، شادی اور نکاح کے بندھن میں باندھنے کے بعد سکون اور راحت، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو کم کرنے اور بانٹنے کا ذریعہ بنایا۔ تو شادی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی ایک دوسرے کی ضرورتوں کے وقت کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ شادی صرف دنیاوی خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کے تمام پہلوؤں پر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو آخرت کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنہ، جب کوئی عورت انتقال کرتی ہے اور اپنی زندگی میں شوہر کی رعایت اور احکام کی پابندی کرتی ہے تو وہ جنت میں جاتی ہے۔ یہ شادی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک اچھا انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت خوبیوں میں ایک اہم خوبی یہ بیان کی کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا انسان ہوں۔ لہذا ایک عورت اچھی اس وقت ہو سکتی ہے جب شوہر اور اپنے بچوں کے لیے اچھی ہو، ایک مرد اچھا اس وقت ہو سکتا ہے جب اپنی بیوی اور دیگر خاندان والوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ شادی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے سب سے افضل جو مخلوق انبیاء کی شکل میں پیدا کیا، یہ ان انبیاء کی سنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، میں نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء اور رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بیوی اور بچے بھی بنائے۔ اور جب اللہ کے نظام کی دعوت اور تبلیغ کرنے والوں کو بھی بیوی بچوں کے بندھن سے باندھا تو ہماری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے۔ یہ شادی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم جب معصوم رہیں تو ہمیں غذا دینے والی ماں مل سکے اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا باپ مل سکے۔ یہ شادی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوں تو وہ ماں باپ اپنی ضروریات کا تقاضا کرنے کے لیے ایک ایسی اولاد کو پائیں جس کو شریعت نے بھی پابند کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا۔ یہ شادی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم میں اور آپ میں کوئی بھی شخص تنہا اکیلے زندگی نہیں جی سکتا، ہمیشہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ لہذا کبھی باپ، کبھی بیٹے، کبھی ماں، کبھی بیٹی، کبھی بھائی، کبھی بہن، کبھی شوہر، کبھی بیوی اور دیگر رشتہ داروں کی ضرورت ہے۔ اور یہ شادی ان رشتوں کو وجود میں لانے کا ذریعہ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے تئیں صلہ رحمی کا پابند کرتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ شادی وقتی جنسی تسکین کا ہی ذریعہ نہیں، جو جانوروں کی طرح وقتی جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہوں، یقیناً وہ شادی اور نکاح کی ضرورت سے انکار کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے فوری طور پر ذہن میں آنے والے
چند مسائل پیش کیے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شادی اور نکاح کے بندھن کا مقصد تھوڑی دیر کے لیے ساتھ رہ کر تسکین حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس کے بہت عظیم مقاصد ہیں، اور سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قیامت تک نسل انسانی کو باقی رکھنے کے عزم و ارادے کا اظہار کیا، اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق اور نسل پیدا کرنے جا رہا ہوں جو خلیفہ ایک دوسرے کے بعد قیامت تک آتی جاتی رہے گی۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو، اگر یہ ذمہ داریاں نہ ہو، تو اس صورت میں قیامت تک ان لوگوں کی پیدائش اور پیدائش کے بعد ان کی ضروریات کی فکر کرنے والے کبھی ماں باپ، کبھی اولاد، کبھی دوسرے رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ اللہ کی اس منشا کی تکمیل اور اس کے تقاضوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام حقائق کو سمجھنے اور اس کو دوسروں میں بھی عام کرنے اور اس کے مطابق صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، یتیموں، بیواؤں اور بوڑھوں والا سہارا لوگوں کو غیب سے ان کی حفاظت اور کفالت کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، موجودہ وبا اور دیگر تمام وباؤں سے تمام کائنات کو، پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کو آسان فرما، جو بے برکتی کا شکار ہیں حلال طریقے سے ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو دین پر صحیح طور پر عمل کرنے اور دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول کی تعلیمات احادیث سے نتائج نکال کر اسے اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما۔